یہ مربع ہے، یہ بھی زمین سے اٹھایا تھا عاملہ. اور ایک عاملہ وہ ہے جو وہاں پڑا رہا، اس کو سوئیاں نہیں کھانی پڑی، اس کو وہ تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پڑا رہا سوکھ گیا. سوکھنے کے بعد اس کو بوریاں بھر کے لے آئے، وہ ترپھلا بن گیا. ترپھلا جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو قبض ہو جائے نا اس کو کھلاؤ تاکہ پخانہ نکالے. پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ بھنگی بن گیا، پخانہ نکالتا ہے. جس کو اللہ والے کی صحبت لگی، اگر دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہیں مل گئی اور حشفہ غائب ہو گیا، اب غسل واجب ہو گیا، پانی آئے یا نہ آئے. اللہ 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 اللہ. گزارش یہ ہے، ایک ہوتا ہے کہ صحیح ماننے میں آدمی مسئلہ پوچھنا چاہتا، ایک ہوتا ہے کہ نہیں بس ہم نے تو اعتراض ہی کرنا. کہتے ہیں حضور نے فرمایا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھی جائے. امام حنیفہ کہتے ہیں نہ پڑھی جائے. کہاں لکھا ہے امام حنیفہ نے کہا ہے کہ نہ پڑھی جائے؟ اتنے بڑے امام پہ، مجتہد پہ جھوٹ بولتے ہو. تم خدا کو قیامت میں کوئی جواب نہیں دو گے. من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ نے فرمایا، نبی یہ حدیث قدسی ہے کہ جو میرے اولیاء سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے لڑائی لڑتا ہے. کس جگہ کس کتاب میں امام صاحب نے کہا ہے کہ نہ پڑھو؟ وہ حوالہ دیں، وہ کتاب دیں، سامنے بات پڑھیں. اب ایک ہے کہ اعتراض کرنا، جیسے ایک نے لکھا جی کہ بہشتی زیور میں ایک مسئلہ ہے کہ آدمی اگر اپنی پلیتی چاٹ لے زبان سے تو پاک ہو جاتی ہے. اب یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، خدا کو پتہ نہیں قیامت میں کیا جواب ہے. وہ تو حضرت نے ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ عام طور پہ عورتیں سلائی کا کام کرتی ہیں، بنائی کا کام کرتی ہیں، تو کبھی کوئی سوئی جو ہے وہ انگلی میں لگ جاتی ہے، اس سے خون بھی نکل آتا ہے. تو اگر وہ اس کو چاٹ کے تھوکتی جائے حتیٰ کہ وہاں کوئی اثر باقی نہ رہے تو نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، نہ کرے. وہ سب بھول گئے، انہوں نے کہا جی پلیتی چاٹ لو، پاک ہو جاتی ہے. اللہ ہدایت دے. ہم تو ہمیشہ دعا کرتے ہیں تمہاری مرضی ہے، تم گالیاں دو، برا کہو. علماء نے ان کی کتابوں سے، ان کی بڑی مشہور کتابیں نزل الابرار فی فقہ النبی المختار، اسی طرح ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے الجاوی. اسی طرح اور بڑی کتابیں معیار الحق، الارشاد الی سبیل الاجتہاد، یعنی شاید اور بھی کئی ہیں. تو ان میں علماء نے ان کے 200 مسئلے جمع کیے ہیں کہ یہ 200 مسئلے ہیں جن پہ یہ حضرات یہ فتویٰ دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو 200 مسائل تم نے لکھے، یا تو ہر مسئلے کا آگے حدیث لکھو، تم تو حدیث ماننے والے ہو نا، اور اگر حدیث نہیں لکھ سکتے ہو تو پھر ان مسئلوں کا انکار کر دو. آج تک وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ جواب دے سکے. صرف اعتراض کرنا آتا ہے. حالانکہ یاد رکھو، اب انہوں نے ایک اور بھی بہشتی زیور پر اعتراض کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد
اپنے عضو تناسل پہ کپڑا لپیٹ کے عورت میں داخل کرے اور اس کو شہوت اور اس کی گرمی محسوس نہ ہو تو اس کو غسل نہیں ہوگا۔ بہشتی دیور پہ تو تمہیں غصہ آ گیا، امام بخاری پہ نہیں آیا۔ وہ تو کہتے ہیں کپڑا بھی نہ لپیٹے، ویسے دخول کرے، انزال نہ ہو تو غسل نہ کرے۔ ان پہ تو کوئی غصہ نہیں آیا۔ تو اللہ کے بندے، اصل وجہ کیا ہے کہ علم کی فہم نہیں، اور علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو۔ یہ دیکھیں نا، آملہ ہے، یہ جیسے بڑا مشہور ہے مربع آملہ۔ یہ آملے کا جو دانہ ہے جب وہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، صاف کر کے پھر اس کو سوئیاں مار 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 کے اس کا کسیلا پانی نکالا جاتا ہے۔ جب اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے تو صاف کر کے پھر اس کو پانی میں پکایا جاتا ہے، پھر اس میں چینی کا شیرہ بنا کے ملایا جاتا ہے، وہ مربع بن جاتا ہے۔ پھر حکم ہاؤس پہ چاندی اور سونے کے ورق لپیٹ کے دیتے ہیں جن کا دل کمزور ہوتا ہے۔ یہ مربع ہے، یہ بھی زمین سے اٹھایا تھا آملہ۔ اور ایک آملہ وہ ہے جو وہاں پڑا رہا، اس کو سوئیاں نہیں کھانی پڑی، اس کو وہ تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پڑا رہا سوکھ گیا، سوکھنے کے بعد اس کو بوریاں بھر کے لے آئے، وہ ترپھلا بن گیا۔ ترپھلا جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جس کو قبض ہو جائے نا اس کو کھلاؤ تاکہ پخانہ نکالے، پھر اس کا کام یہ ہے کہ وہ بھنگی بن گیا، پخانہ نکالتا ہے۔ جس کو اللہ والے کی صحبت لگی اور سوئیاں کھائیں وہ مربع بن گیا، اور جس کو وہ مشقت نہیں ملی وہ حضرت صاحب ترپھلا بن گیا۔ یہ ترپھلے ہیں، کیا کریں ہم؟ حالانکہ دو حدیثیں ہیں امام صاحب کی، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، انہوں نے تو دونوں حدیثوں میں عمل کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ الماء من الماء، غسل تب ہوگا جب پانی نکلے۔ اگر ایک آدمی بیوی سے ملاقات کر رہا یا حتیٰ کہ دخول بھی کر دیا لیکن پانی نکلا، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق غسل نہیں ہوگا، کہ الماء من الماء۔ اور دوسری حدیث آ گئی کہ اذا التقى الحشفتان فقد اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، کہ اگر دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہیں مل گئی اور حشفہ غائب ہو گیا اب غسل واجب ہو گیا، پانی آئے یا نہ آئے۔ اب یہ دو حدیثیں ہیں۔ بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ یہ جو دو مل جانے والی بات ہے یہ بعد کی حدیث ہے، پانی والی پہلے ہے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ جب تک پانی نہ نکلے غسل نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آ گیا کہ پانی نکلے نہ نکلے، جب حشفہ غائب ہو گیا، شرمگاہیں مل گئی تو غسل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلی حدیث منسوخ ہو گئی، یہ ناسخ ہو گئی۔ یہ دیکھیں کمال امام ابو حنیفہ کہتے نہیں دونوں حدیثیں صحیح ہیں، منسوخ بھی کوئی نہیں۔ افسوس تو یہی ہے نا کہ جو دو حدیثوں پہ عمل کرے اس پہ غصہ ہے، جو ایک پہ کرے ماشاءاللہ اس سے راضی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ الماء من الماء کا تعلق نیند سے ہے، کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا میں ایک عورت سے جماع کر رہا ہوں، لیکن جب اٹھا تو کپڑے پہ کوئی پانی کا داغ نہیں ہے تو کوئی غسل نہیں ہے، حالانکہ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں باقاعدہ جماع کر رہا ہوں لیکن پانی نہیں۔ چونکہ پانی نہیں ہے تو الماء من الماء، پانی غسل تب ہوگا جب پانی ہو۔ اور ایک آدمی نے جاگتے ہوئے اپنی بیوی سے ملاعبت کی اور حشفہ غائب ہو گیا، اب چاہے پانی نکلے نہ نکلے غسل کرنا ہو۔ تو امام صاحب نے دونوں حدیثوں میں عمل کیا۔ تمہیں بہشتی زیور پہ غصہ آ گیا، یہاں نہیں آیا۔
کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ مصافہ 2 ہاتھوں سے ہوتا ہے، مصافہ تو 1 ہاتھ سے ہوتا ہے۔ حضور کے 2 ہاتھ تھے، عبداللہ مسعود کا 1 ہاتھ تھا۔ اس پہ غصہ آ گیا نا، چونکہ بعد میں ایک عالم تھا، امام بخاری پہ نہیں آیا، اس نے بخاری میں باب باندھا ہے المصافحۃ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا۔ وہاں تمہیں غصہ نہیں آتا؟ غصہ ہی بڑی سمجھدار چیز ہے نا، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ نہیں آتا۔ اچھا، جس حدیث سے تم دلیل پکڑ رہے ہو کہ حضور کے 2 ہاتھ تھے اور عبداللہ مسعود کا 1 ہاتھ تھا، تو چلو ہم حضور کے عمل پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہوتے ہیں، تم عبداللہ مسعود کے قول پہ عمل کرتے ہیں، اس میں ناراضگی والی کیا بات؟ اس لیے مہربانی کر کے میری گزارش ہے کہ ایک اللہ کے اولیاء سے کبھی بغض نہ رکھنا، اپنے دل میں ان کے لیے برائی نہ سوچنا۔ نمبر 2، کسی عالم پر اعتراض نہ کرنا جب تک کہ اس سے بڑے عالم سے جا کے وہ مسئلہ نہ سمجھ۔ نمبر 3، سنی سنائی باتوں پر چٹ نہ لکھا کرو، مجھے حوالہ لو، کتاب دکھاؤ کس کتاب میں لکھا ہے۔ حالانکہ حنفیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی یہ دعا پڑھ سکتے، نہ پڑھے تو کوئی حال نہیں، مسئلے کو سمجھا کرو۔